قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ مقدس مطہر معلی ہستی ہے، جس اللہ کریم نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، انگنت لا تعداد درود و سلام کے لائق آخر الزماں پیغمبر سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ سورہ انعام اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے، جو لوگ ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کو بدلہ نہیں ہونے دیا، اس میں کسی قسم کی ظلم کی آمیزش نہیں ہونے دی، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے امن والی زندگی کی نوید سنائی ہے۔ خوشگوار زندگی، امن والی زندگی ہوتی ہے۔ زندگی کی سانسیں پوری تو جانور بھی کرتے ہیں، درندے بھی کرتے ہیں، اور بھی ہر ذی روح چیز اپنی سانسیں مکمل کرتی ہے، لیکن مبارکباد ان انسانوں کے لیے امن و سلامتی کی زندگی گزار کے چلے جائیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی طرف سے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ کسی کو کسی مسئلے خوف کے اندر مبتلا رکھے۔ یا تو اللہ اس کو سزا کے طور پر نافذ کرتے ہیں، یا پھر بعض اوقات اللہ اپنے نیک بندوں کی آزمائش بھی کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے اس کو نقل فرمایا ہے، امن و سلامتی کی زندگی، جو بندہ اپنے وجود اور اہل خانہ کے بارے میں پرسکون ہو۔ بہت ہی اعلیٰ جملے ہیں، گھر جائے تو اسے سکون ملے، اور پھر زندگی کے اندر صحت تندرستی ہو، اور پھر اس کا کچن چل رہا ہو، اس کے پاس کھانے پینے کا سامان ہو۔ اگر یہ تین چیزیں موجود ہیں
کھانا پینا موجود، صحت تندرستی اور امن و سلامتی کی زندگی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سمجھ لو دنیا کی ساری نعمتیں اس کے قدموں میں ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک عظیم انسان گزرے ہیں، بیت المقدس کے پڑوس میں زندگی گزاری، احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، کسی دانا سے پوچھا گیا بہترین خوشگوار زندگی کون سی ہو سکتی؟ کہتے ہیں جس میں امن و سلامتی ہو، فساد اور خوف والی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ پھر پوچھا گیا کچھ اور بھی بتائیے گا، انہوں نے بھی یہی کہا مریض کی زندگی، ترستے تڑپتے زندگی کی سانسیں پوری کرنا کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ بڑھاپا اتنا آ جائے کہ چارپائی سے ہل نہ سکے، ایسے ہی سانسیں لمبی ہوتی چلی جائیں، یہ بھی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ سے صحت اور تندرستی اور امن و سلام کی زندگی کی بھیک مانگنی چاہیے۔ یہ بات سمجھ لینے کے بعد یہ بات یاد رکھیے، امن اور سلامتی اگر اللہ کی نعمت ہم سے ناراض ہو گئی، سب سے پہلا اور بڑا نقصان کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم اپنا نقصان کروانے کے عادی ہیں۔ عبادت کا نقصان، بد امنی کی زندگی میں سب سے بڑا نقصان عبادت کا ہوتا ہے۔ نہ بندہ رہتا ہے، نہ اسے پتہ چلتا ہے میرا معبود کون ہے اور میں بندہ کس کا ہوں۔ ہم تو پہلے سے ہی نمازیں نہیں پڑھتے، اگر فتنے کے دن آ جائیں تو پھر کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں، جو بندہ اس وقت سر سجدے میں رکھ دے گا، سمجھ لیجئے کا ہجرت الیہ، اس کو اتنا ثواب ملے گا جس طرح کوئی بندہ ہجرت کرتا ہے۔ ہجرت سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ ایسے حالات کے اندر عبادت کرنا اور رب سے ناتا جوڑے رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے اندر صحابہ کرام پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا سیرت کے اندر کہ جان بچانے کے لیے حبشہ گئے۔ جو لوگ سیرت لکھتے ہیں اور اس کے اصل اسرار پر بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسئلہ زندگی کا نہیں تھا، مسئلہ تو ام حبیبہ کے الفاظ نے بیان کر دیا، اور وہ یہ تھا کہ جس وقت پھر ہم مکہ چھوڑ کر حبشے کی طرف چلے گئے، اصل مسئلہ کیا تھا؟ ہمیں یہاں اپنے اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے۔ حبشہ کے بادشاہ نے ایک پوری کالونی ان کے لیے بنوائی، یہاں پر رہائش، باقاعدہ ان کی وہاں شادیاں، نکاح، اولاد بھی ہوئی۔ اور جس وقت واپس آئے تو پہلی بات اس نے یہی کہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے جتنی دیر ہم حبشے میں رہے ہم نے کھل کر اپنے اللہ کی عبادت کی، ہم نے عابد ہونے کا حق ادا کر دیا، اب معبود ہم پر اپنی رحمتیں ضرور برسائے گا۔ ابدیت کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے فتنوں کے دنوں میں، فتنوں کے دنوں میں۔ غالباً سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا بڑی موجیں کر کے آئے ہو، اللہ کی عبادت کرتے رہے، ہمیں تو کرنے نہیں دی۔ لیکن وہ بھی صحابہ تھے، صحابیات، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے اللہ کی عبادت تو وہاں کر لی،
لیکن اللہ نے جو تمہیں منصب دیا وہ ہمیں نہیں ملا. تم لوگوں سے مارے بھی کھاتے رہے لیکن اللہ کے رسول کے قدموں کو نہیں چھوڑا ہے. تمہیں بھی تو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا. پیارے حبیب کے قدموں میں جگہ پائی, سب کچھ برداشت کر لیا, لیکن تم نے یہاں سے جانا گوارا نہیں کیا. سب سے بڑا نقصان فتنے کے دنوں کا, آزمائش کے دنوں کا, بد امنی ہو ہر طرف, یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے, گناہوں کی سزا یا ابتلا ہوتی ہے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ سمجھنا یہی چاہیے کہ یہ سزا ہے تاکہ انسان راہ راست پر آ سکے. 63 ہجری کے اندر یزید بن معاویہ کا دور اور دوسری طرف عبداللہ بن زبیر. مدینہ طیبہ کے اندر حرہ کا واقعہ پیش آیا تھا جس کی پیشین گوئی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی تھی. اور اس دور کے اندر مسجد نبوی کے ارد گرد مدینہ طیبہ میں ایک جنگ ہوئی تھی. 1 2 نہیں 10,000 آدمی تہے تیگ ہو گئے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ تم بیعت کیوں نہیں کرتے امام وقت کی. اور وہ ایسا دن تھا, سعید ابن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں مدینے کا دکھ اپنی جگہ, اس دن مسجد نبوی کے اندر اذان ہوئی تھی, مسجد نبوی کے اندر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا. بد امنی کے اندر عبادت کو نقصان ہو جاتا, لوگ سارے بھاگ گئے. کسی نے پوچھا سعید ابن مسیب تو نہیں بھاگا, مارا جائے گا. یہاں تو مہاجرین, انصار اور قرآن کے قاری آج مارے گئے, صحابہ کرام. سعید ابن مسیب نے رحمہ اللہ نے یہی کہا تھا, میں نہیں چاہتا کہ میری نماز با جماعت فوت ہو جائے, اس لیے کہ میں نے 40 سال ہو گئے ہیں کبھی بے جماعت نماز پڑھی نہیں ہے. 10,000 بندہ تہے تیگ ہو گیا اور وہ بندہ مسجد نبوی میں موجود تھا. جن لوگوں کو سجدے کی آشنائی ہو جاتی ہے, لذت پیدا ہو جاتی ہے, وہ زندگی موت سے بے نیاز ہو جاتی ہے. سب سے بڑا نقصان بد امنی کا یہ ہوتا ہے کہ انسان عبادت سے دور. نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیان فرما رہے ہیں, ایک وقت ہوگا اے صحابہ کرام دجال آئے گا, اور دجال یوم کا سنہ, اس کا ایک دن اتنا لمبا ہو جائے گا جس طرح سال ہوتا ہے, ایک دن 365 دنوں کا ہو جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کو سوال تو کرنا چاہیے تھا دجال کا, لیکن آپ نے سوال کیا کیا؟ اللہ کے رسول جب ایک دن سال کا ہو جائے گا, دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں, نمازیں دن والی پڑھنی ہیں یا سال والی پڑھنی ہیں؟ اللہ کے رسول صحابہ کرام کو دیکھ کر کہتے فقدروا لہ قدرہ. وہ دور ہی ایسا ہوگا جب سورج نہیں, ٹائم کے حساب سے لوگ چلیں گے. تم نے ٹائم کے حساب سے 5 نمازیں پڑھتے رہنا ہے, چاہے دن جتنا مرضی لمبا ہو جائے, تم نے اس لمبا دن جو ہے اپنی نمازیں پوری دن کے حساب سے کرتے رہنا ہے. تو میرے بھائیوں, سب سے پہلا نقصان جو پہلے سے ہی ہمارا محاذ کمزور ہے وہ ہے عبادت کا. جب بد امنی ہوتی ہے, گھر کے اندر بد امنی ہو, کہا گیا, پوچھا گیا, سنا گیا, بندہ کہتا ہے گھر میں اتنی بے سکونی ہے نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. بد امنی اور بے سکونی سے رب اور بندہ منقطع ہو جاتا. اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس ملک کے اندر بد امنی ہوتی ہے, احادیث کی روشنی میں جس ملک شہر کے اندر بد امنی ہوتی ہے,
اس کا بجٹ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا ہے، اس کی معیشت کبھی بھی سرے نہیں چڑھتی۔ بجٹ آنے والا ہے اور ملک کے اندر بدامنیاں، کیا توقع رکھے؟ مہنگائی بڑھتی ہے، نہیں پورا ہوتا بجٹ ان کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، قرآن کریم گواہ ہے کہ جہاں پر امن ہوتا ہے وہاں پر ہی معیشت درست ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اے اللہ کریم، اس گھر کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ماں بعد جو الفاظ ہیں یہ علت اور معلول کا تعلق، سبب اور مسبب کا تعلق، کہ اللہ اس گھر کو امن والا بنا دینا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرنا، اور رزق بھی ایسا ہو، پھلوں کا رزق ہو، جہاں امن ہوتا ہے وہاں رزق ہوتا ہے۔ حیران ہے مورخین، حیران ہے آج بھی، پہاڑ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، معانقہ کیے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے لوگ کہا کرتے تھے ان پہاڑوں کو ہٹاؤ، معجزہ پیدا کرو، یہاں پر کھیتیاں لہلہائیں، کچھ پھلوں کے باغ ہوں یہاں پر۔ لیکن وہ رب جس وقت اس کی قدرت درمیان میں آتی ہے وہ دعائیں قبول کرتا ہے اپنے خلیل کی۔ آج جتنا پھل مکہ کے اندر موجود ہے پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، پوری دنیا کا پھل وہاں پہنچ رہا ہے، یہ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ جہاں پر امن ہوتا ہے وہاں پر رزق کی کمی نہیں آتی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے، مفسرین کہتے ہیں وہ بستی یہی مکہ ہی ہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ جس وقت بد امنی ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے، نوالے چھن جاتے ہیں، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اور آج ہم اسی بد امنی کا شکار ہیں۔ زندگی مزیدار نہیں ہے، لطف والی نہیں ہے، وہ نہیں ہے جس کو خوشگوار زندگی اللہ نے کہا ہوا ہے۔ یہ دو بہت بڑے نقصان ہیں۔ تیسرا نقصان جس کو توجہ سے ہم نے سننا ہے، میرے بھائیو، جس وقت بندہ بد امنی کا شکار ہو جائے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے زمین پر رہنے کے لیے ملک دیا انہوں نے اس میں فساد کیا، اللہ نے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہے، ان کو زمین نہیں ملتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کو جو تصور دیا ہے اس کی پہلی اینٹ یہ ہے کہ امن اور سلامتی کے ساتھ وہ پہلی اینٹ رکھی جائے۔ جس نے ریاست مدینہ بنانی ہے سب سے پہلی اینٹ امن اور سلامتی کی، نہ کہ بد امنی کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو بڑے خطبے دیے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع اور خطبہ فتح مکہ، ان میں امن کی بات کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغامات بھیجے ہیں 6 ہجری کو بڑے بڑے بادشاہوں کو، اس میں امن کی بات کی ہے۔ اسلم تسلم، امن میں آ جاؤ، امن میں آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں، یہودیوں اور مکہ کے کافروں سے
جو معاہدے کیے ہیں، امن کی بات کی ہے، نجران والوں سے امن کی بات ہوئی ہے، مدینے کے یہودیوں سے امن کی بات ہوئی ہے، مکہ کے کافروں سے حدیبیہ کے دن 10 سال امن میں رہنے کی بات کی ہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ اسلحہ بھی باہر نہیں رکھنا، اس کو کسی صندوق میں داخل کر کے رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کے لیے کمانڈر بھیجے ہیں، امن کا درس دے کر بھیجے ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام کی ریاست کا موازنہ کرتے ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت تو ہم پڑھ کر دیکھیں، جتنے امن کے خوگر وہ تھے کوئی بھی نہیں تھا۔ دنیا میں کوئی لیڈر ایسا نہیں آ سکتا جو پیغمبر امن کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا رات چلتے ہوئے بھی کوئی بندہ اسلحہ نہ لہرائے، کہیں ایسا نہ ہو شیطان اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارے، گولی چل جائے۔ نہ اس طرح اپنے ہاتھ سے اسلحہ سیدھا کرے، شیطان کسی طرح وار کر سکتا، اسی طرح کسی کو لگ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ لکھنے والوں نے ایک ایسی بات لکھ دی ہے، پیارے حبیب سے محبت کرنے والے دیوانہ وار اس بات کو قبول کرتے اور لوگوں کو سمجھ آ جائے وہ پیارے محبوب نے امن کے لیے حضرت علیہ السلام نے ایسے اقدامات کیے ہیں اور ایسے ایسے ارشادات فرمائے ہیں، حتیٰ کہ جو پیغمبر یہ کہتا ہے وضو کرتے ہوئے اضافی پانی بھی نہیں ضائع کرنا ہے، وہ لوگوں کا خون کیسے بہا سکتا ہے؟ پیارے حبیب علیہ السلام کی سیرت اگر کوئی پڑھ کر دیکھ لے، ریاست مدینہ کا بنیادی تصور امن امن اور امن ہے۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا زویہ لی الارض ما بین المشرق والمغرب سیبلغ ملک امتی ما زویہ لی منہا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو میں نے ریاست بنا دی ہے اس کی بنیاد میں امن داخل ہے، امن۔ مجھے اللہ نے مشرق سے مغرب تک زمین سکیڑ کر دکھا دی ہے، اور میرے ماننے والوں خوش ہو جاؤ، میرے بعد ایک وقت آئے گا میری امت کی ملک اور حکومت مشرق اور مغرب تک پہنچے گی۔ امن والی ریاست کے کچھ خد و خال ہوتے ہیں، وہاں تک اللہ تعالیٰ اگر ہمیں آج بھی شکر کی توفیق دے دے، امن آ جائے، ہمارے ملک کے ساتھ کئی ملک مل سکتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اس ملک کو برباد کرتے ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام جنہوں نے اپنی ریاست کی بنیاد رکھی ہے امن پر، اور جو اس امن کو تہوبالا کرے گا اس کے قانون بنائے، حدود نافذ کی۔ ایک حسن درجے کی روایت علامہ البانی نے اس کو صحیح میں ذکر کیا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو بندہ امن کا دشمن ہو اور اس پر حد نافذ کی جائے اس کا اتنا اثر ہوتا ہے، اتنا ثمرہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ اس کی خوشحالی آتی ہے، 40 دن بھی اگر بارش ہوتی رہے اتنی خوشحالی نہیں آتی جتنی اللہ کی ایک حد نافذ کے اندر خوشحالی آتی ہے۔ کاش ہم جو زبان سے بولتے ہیں وہ کر کے بھی دکھائیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے حدود نافذ کر کے دکھائی ہے، حضرت علیہ السلام نے حدود نافذ کر کے دکھائی ہے اور ایسی ریاست قائم کر دی۔ اللہ کے رسول آج دنیا سے تشریف لے گئے، وصال کر گئے، جھگڑا کھڑا ہوا، سر اٹھایا جھگڑے نے، کرسی کا جھگڑا کھڑا ہوا تھا، یاد رکھنا چاہیے ہمیں۔ اور کرسی کے جھگڑے میں تو ریاست مدینہ کو بچانے کے لیے قربانی دی جاتی ہے، نہ یہ کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت
ظلم کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام آگے بڑھے، کسی نے کہا عمر اور ابو بکر کو وہاں جھگڑا ہو رہا ہے کرسی کی خاطر، آگے بڑھے، اللہ کے رسول نے جس ریاست کو بنایا اس کو پامال نہ کرو، جو فیصلہ کر دیا سب نے سر جھکا لیا، اور آج اس ریاست مدینہ کے اثرات یہاں ہمیں محسوس ہوتے ہیں۔ یہاں کوئی ہمیں مسلمان کرنے نہیں آیا تھا، یہ اللہ پاک کہ جنود ایسے ہیں، مبلغ ایسے ہیں جنہوں نے یہاں تک دین پہنچایا، یہ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ اور پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے نے جو کردار ادا کیا تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے لوگ تہے تیغ ہو گئے، پوری دنیا فتح کر سکتے تھے جتنے آپس میں تہے تیغ ہو گئے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تاریخ کا وہ کام کیا، پیارے حبیب علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کو ایک کر دیا، ریاست مدینہ بچانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ حضرت حسن نے یہ قربانی دی ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، حضرت حسن جیسی قربانی کی نظیر نہیں پیش کر سکتی ہے۔ نواسہ رسول نے جو قربانی دی ہے کوئی نہیں دے سکتا۔ تو آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں، کسی کا نام کسی کی طرف اشارہ نہیں، سب اس میں شامل ہیں۔ ہم اپنے ملک کے اندر امن پیدا کرنا ہے، عوام کو کردار ادا کرنا پڑے گا، اسی طرح حکمرانوں کو دونوں طرف سے کردار ادا کرنا پڑے گا۔ نام کس چیز کا لیتے ہیں اور ہم نے کام کیا کیا ہے پچھلے دنوں، اس سے تو پتہ چلتا پتہ نہیں ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن، جو لوگ عادل ہوتے ہیں ان کو امن ملتا ہے۔ تو یہ بات سوچنے کی رہ گئی کہ آخر یہ امن کیسے ملتا، اللہ کی اتنی بڑی نعمت کیسے ملتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہر شعبے میں عدل قائم کیجئے، عدل قائم کیجئے۔ بندہ سوچتا ہے میں ہر شعبے میں کیسے عدل قائم کر سکتا ہوں، اور میرے بھائی بڑا مسئلہ آسان ہے، اللہ نے جس شعبے میں تجھے رکھا ہے اس کے اندر عدل قائم کر، سمجھ لے تو نے ہر شعبے میں عدل قائم کر دیا، تو بڑا آسان مسئلہ ہے۔ لوگوں کو کہتے ہیں انصاف کرو، اور جس شعبے میں میں رہتا ہوں میں ظلم کروں۔ عدل و انصاف، ہرمزان نے اسی لیے کہا تھا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، راستے کے اندر درخت کی چھاؤں میں سوئے ہوئے ہیں، وقت کا خلیفہ کہاں سویا ہوا ہے۔ ہرمزان نے کھڑے ہو کر کہا یہ کون ہے؟ کہتے یہی تو ہمارا خلیفہ ہے، وہ جس نے ایران فتح کر لیا، روم، یہ وہ ہے، یہ وہی ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے تھے عمر کا کوئی نام لیتا تھا دل دہل جاتے تھے، یہ کہاں سویا ہوا۔ ایک جملہ کہا جو آج بھی تاریخ دانوں نے وہاں لکھ دیا ہے، عدلتا فامنتا، عدلتا فامنتا۔ اے مسلمانوں کے حکمران عمر، تو نے انصاف کا بولو بالا کر دیا، اور اللہ نے تجھے اتنا امن اور امان دیا کہ تو راستے کے اندر ایک درخت کی چھاؤں میں لیٹا ہوا ہے، تجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ آج کتنا کتنا پروٹوکول، کتنے اسلحوں کی حفاظت، سیدنا عمر ابن خطاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا رضی اللہ تعالی۔ عدل و انصاف، عدل و انصاف، عدل و انصاف کے ساتھ انسان اس مرتبے پر پہنچ سکتا ہے، اور سب سے بڑا عدل و انصاف یہ ہے کہ میرے بھائی تو اپنے اللہ سے زندگی میں کبھی شرک نہ کرے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، عرض کیا تھا اللہ کے رسول اینا لا یظلم، یہی آیت فرمایا وہ جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مان لینا۔
بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنے ملک میں کتنے آستانوں پر روز جھکتے ہیں، کتنوں پر نظریں نیاز، رب ناراض نہیں ہوگا تو اور کیا ہو؟ یہ سب سے بڑا ظلم۔ زندگی میں عدل آ جائے، زندگی خوشگوار ہو جائے، ملک خوشگوار ہو جائے، امن و سلامتی آ جائے، کتنا آسان حل ہے، کسی کے پاس یہ نسخہ نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک سبب اور ذکر کیا ہے جس کا تذکرہ کرنا انتہائی ضروری۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ سب سے بڑا کردار جو آج ادا کر رہا ہے بد امنی کے اندر، قرآن میں اس کا تذکرہ، کاش ہم قرآن کا ترجمہ۔ اگر یہ منافق یا جن کے دلوں کے اندر اسلام کے خلاف میل ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور مدینہ میں افواہیں پھیلاتے ہیں، افواہیں، اس میڈیا نے بیڑا غرق کر دیا، افواہیں پھیلا پھیلا کر انسان تو کمرے میں بند ہو گیا، صرف وہی دیکھ دیکھ کر بد امنی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، اے پیغمبر میں تجھے حکم دوں گا ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں ان کے خلاف اعلان جہاد کرو اور ان کو مدینہ سے نکال باہر کرو۔ اور اس سے آگے آیت ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، ان پر تو اللہ کی پھٹکار، جہاں پکڑے جائیں اگر اسلامی نظام ہے تو سب سے بڑی سزا ان کی۔ آج ہم جو دیکھتے ہیں وہاں سے بد امنی پھیل رہی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی عدل و انصاف ہو، یہ اشاعات کاذبہ جن کو عربی میں کہا جاتا ہے، افواہیں پھیلانا۔ سیدنا عثمان غنی بیچارے دنیا سے 82 سال کی عمر میں اسی لیے شہید ہو گئے کہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھی۔ مکہ والے سمجھتے تھے ہم امن میں ہیں، مدینہ والے سمجھتے تھے ہم امن میں ہیں، بہت بڑے نقصان ہوتے ہیں ان سے۔ تو اگر آپ نے اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنے گھر کو بچانا ہے، یہاں ریاست مدینہ کا تصور دینا ہے، لینا ہے، تو میرے بھائی خوشگوار زندگی کی نوید اللہ نے سنائی ہے کہ امن و سلامتی کی زندگی اس وقت ملے گی جب تم سارے انصاف کرنے والے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں امن اور سلامتی والا ملک عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں کے اندر بھی امن اور سلامتی پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔